میں ایز اے ورکر، چاہے کوئی بھی اس کی قیادت کرنا چاہتا ہے، میں ایز اے ورکر اس بہن کو، اس کا بھائی جو کئی سالوں سے غائب ہے، اس کو یا اس کی اطلاع کہ وہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے، اس کی اطلاع اس تک پہنچانے کے لیے میں ایز اے کارکن پیدل جوتوں کے ساتھ یا بغیر جوتوں کے جو ہے آپ لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس انداز میں بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ جذباتی ہو جائے گا، اور تمہارا کوئی بیٹا لے جائے، اگر تم جذباتی نہ ہوئے نا اللہ کے کچھ تم سے۔ لیکن خدا رہا، اتنی بڑی طاقت ہو، اتنی بڑی قوت ہو، ایک ملڑا کی داڑھی میں اپنے آپ کو مت چھپاؤ یار۔ کتنا چھپاؤ گے اس میں رکھ کے ملا کی پیچھے اپنی داڑھی میں؟ آج بھی عوام کے نمائندے وہ کہلائے جاتے ہیں جنہوں نے غیر جمہوری حکومتوں کے جو ایک اسالیس بنے ہیں۔ آج بھی ایوانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے آباء و اجداد نے سرکار کے جوتے ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے پکڑ کر اپنے سر پہ رکھے ہیں۔ آج بھی فیک انکاؤنٹر میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے گمشدہ لوگوں کی بازیابی کے لیے جو ہے کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کسی کا بیٹا، کب کسی کا بھائی اور کب کسی کا شوہر جو ہے واپس آ جاتا ہے۔ آج ہم نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں خبروں پر، سوشل میڈیا پر، کہ کس علاقے میں کس نوجوان کی مسخ شدہ لاش گرائی گئی۔ لوگ دنیا چاند تک جا کے پہنچے ہوئے۔ یہ اور باتیں ہمیں آج تک چاند نظر ہی نہیں آئی۔ کہتے ہیں آپ مسنگ پرسنز پر بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر کس پر ہم بات کریں؟ کہ اسمبلی میں بھی آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، جلسوں میں بھی آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے بھی آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کسی کے گھر کے آنگن سے اس کے لخت جگر کو نہ اٹھائیں، تو ہم بات کیوں کریں گے؟ اور ان کے پیروں کے نشانات جو کوئی بھی کسی بچے کو یا نوجوان کو یا کسی ضعیف کو اٹھا کے جاتا ہے، اس کے پیروں کے نشان کو بھی ہم جانتے ہیں کس طرح سے آئے اور کس طرح گئے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں کہ وہ آ کے فرانسک سائنس اس سے جو ہے نا اس پیروں کے نشانات کو پہچانے۔ ہم پہچانتے ہیں اس ماں کی چیخ، اس بہن کی آہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کے ریاست کے رکھوالے ان معصوم کو جبری اغوا میں مدد کرتے ہیں۔ وہ جو ریاست کے رکھوالے ہیں، ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست میں بسنے والے عوام، ریاست میں بسنے والے جب ان لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں، جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور ان کو آپ اٹھا کے لے جائیں، کون سا قانون ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جن کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو کسی قبائلی یا سرداری جگہ میں لائے۔ اتنی بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اتنی کشادہ اور خوبصورت عمارتیں آپ نے کھڑی کی اپنی عدلیوں کی، اربوں روپے جو ہے نا آپ ان
ججوں کو اور اس عدالتوں میں اخراجات خرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اگر ہم لوگ اس عدالتوں کے سامنے میں آ کے انصاف مانگتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں بھی انصاف ہو یا نہیں ہوتا؟ تو ان بلڈنگوں کو یا تو تالے لگا دیں، ان کو جو مراتیں دی جا رہی ہیں وہ مراتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ صرف شتر مرغ کی طرح تمام ججز چاہے موجودہ ہیں، سابقہ ہیں یا آنے والے ہوں، وہ شتر مرغ کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے صرف ان کی نگاہیں آنے والے بجٹ کی طرف ہو، ایوان تک اور ایوان کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عہد کریں ان تمام پہاڑوں کو آج کے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات اور بزرگوں کو گواہ بنا کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ تمام بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیاں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں، وہ ایک نقطے پر الیکشن ہو نہ ہو وہ بلا سے، وہ بھی میں نے اس دن کہا تھا ایک تو ہوتی ہے کیئر ٹیکر جس کو کہتے ہیں نگراں حکومت، ابھی تو انڈر ٹیکر آئی ہوئی گورکھن آئے ہوئے، وہ پتہ نہیں الیکشن کرائیں نہ کرائیں، لیکن جب تک الیکشن ہوتے ہیں تک ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک پوائنٹ پر آ کے تحریک چلانی ہوگی، ہم سڑکوں پر نکلیں، ہم میدانوں پر نکلیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جائیں، ایک جمہوری انداز میں ہمیں مزاحمت کرنی ہوگی، ہر ماں کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا، ہر بہن کو اس کا بھائی دلانا ہوگا، ہر باپ کو اس کا بیٹا دلانا ہوگا۔ اس ملک کو تم لوگوں نے تجربہ گاہ بنا دیا بھائی، ان 75 سالوں میں کون کون سا تجربہ تم نے اس پر نہیں کیا؟ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی، مختلف اتحاد بنائے، حکومتیں بنائی، حکومتیں گرائی، اس ملک کو تو آپ نے اس محلے کی وہ دکان بنا دیا ہے کہ کبھی ادھر آ کے پرچون والے کو کرائے پر بٹھا دیتے ہیں، کبھی چھولے والے کو دکان اس کرائے پر بٹھا دیتے ہو، کبھی کسی بردی میں کسی کسائی کو بٹھا دیتے ہو۔ رحم کرو اس ملک پر، ہم نے تو اس میں سے کچھ حاصل نہیں کیا، اس ملک سے حاصل کرنے والے اس کے فائدے اور اس کے مفادات تمہیں ملے ہیں، ہمیں تو صرف نقصان ہی ملا بھائی۔ خدا نہ خواستہ اس کو اگر کچھ ہوا، سر پیٹو گے تم لوگ، خون کے آنسو، آج جو ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں کل تم خون کے آنسو رو گے، کوئی تم لوگوں کا پرسا حال نہیں ہوگا۔ آسٹریلیا کے جزیرے میں تم سب کے سب جو ہے نہیں کھپا جا سکو گے، امریکہ کی نیشنلٹی اور کینیڈا کی نیشنلٹی تم سب کو نہیں ملے گی، ان کو ملے گی جس نے جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ پہنے بولو خرس کل سنے، ان کو ملے گی اس کی وہاں کی نیشنلٹی۔ تو رحم کرو اس پر بھائی، ہم پہ تو رحم کرنا نہیں، ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے، ہم پہ رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے مستقبل پر رحم کرو، اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کرو، اس ملک پر رحم کرو۔ جن حالات کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، ان تجربات کے بعد ملک کی معاشی حالات کو دیکھو، امداد اپنی جگہ پر کوئی آپ کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے،